اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ پچھلی آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقے سے آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہر آزمائش میں، اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو لوگوں کا امام بنایا۔ اور اب تذکرہ ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جہاں لوگ لوٹ کر آئیں، اور اس جگہ کو امن کی جگہ بھی بنایا۔ مثابہ یعنی بیت اللہ کو مثابہ بنایا۔ مثابہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جس جگہ انسان بار بار جائے، بار بار لوٹ کر آئے۔ اور اسی وجہ سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، بیت اللہ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ جتنی دفعہ بھی انسان اس کی زیارت کرتا ہے اور جتنی دفعہ بھی انسان اس کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کے دل کے اندر اس کا شوق پیدا کرتے ہیں، اس کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ عام مقامات کی طرح وہ بیت اللہ نہیں ہے کہ آدمی ایک دفعہ دیکھ لے، 2 دفعہ دیکھ لے، 3 دفعہ دیکھ لے، 4 دفعہ دیکھ لے تو انسان کا دل بھر جاتا ہے، انسان کا دل بھر جاتا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کے اندر اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ انسان جتنی دفعہ بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہے، جتنی دفعہ بھی اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، اتنا ہی شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں دوسری مرتبہ میں شوق زیادہ ہوگا، تیسری مرتبہ میں دوسری مرتبہ سے زیادہ شوق ہوگا، چوتھی مرتبہ میں تیسری مرتبہ سے زیادہ شوق ہوگا۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان کے عمرہ اور حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل وہاں اٹکا ہو رہا ہے۔ عمرہ اور حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر خانہ کعبہ کا شوق بڑھے، اس کے دل کے اندر خانہ کعبہ کا شوق بڑھے۔ یہ ہے مثابہ کا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، بار بار آنے کی جگہ بنایا کہ انسان جتنی مرتبہ جائے گا اتنا ہی اس کا شوق بڑھے گا۔ اور امنا کا مطلب یہ ہے کہ اسے قابل امن بنایا، مامون جگہ بنایا۔ زمانے جاہلیت میں جو کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی، اس میں سے ایک یہ بھی چیز تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ کا اتنا احترام اور تعظیم ان کے دل کے اندر باقی تھی کہ اگر ان کو خانہ کعبہ کے سے مطلب وہ خانہ کعبہ نہیں، مطلب پورا حرم، وہ مخصوص عمارت نہیں بلکہ وہ پورا حرم، کہ اگر اس حرم کے اندر زمانے جاہلیت میں بھی کسی شخص کو اپنے باپ کا قاتل بھی مل جاتا تھا تو وہ اس سے تعرض نہیں کرتا تھا، وہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا۔ یہ احترام ان کے دل کے اندر خانہ کعبہ کا باقی تھا، حرم کا باقی تھا۔ یعنی وہاں پر جو شخص چلا جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے۔ مامون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس کو قتل نہیں کیا جاتا، وہاں پر حد جاری نہیں کی جاتی، وہاں پر قصاص کا حکم نہیں لگایا جاتا، وہاں جو ہے
کسی کو ذبح نہیں کیا جاتا، وہاں کسی کو قتل نہیں کیا جاتا۔ قصاص اور معمون ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہاں چلا گیا تو اسے سزا نہیں ملے گی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مجرم اس جگہ چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہاں تو حد جاری نہیں کی جائے گی، وہاں تو اس کو پکڑا نہیں جائے گا کیونکہ وہ قابل امن ہے، معمون جگہ ہے، لیکن اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ کیوں کہ اگر وہاں پر جا کر انسان کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہاں جانے کے بعد انسان کے اوپر سزا جاری نہیں کی جائے گی، سزا کے حکم کو ساقط کر دیا جائے گا، تو خانہ کعبہ اور حرم جو ہے مجرموں کی آماجگاہ بن جائے گی کہ ہر ایک شخص جرم کرے گا، ہر ایک شخص جو ہے نافرمانی کرے گا، کہ ایسا حکم کرے گا جس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، ایسا گناہ کرے گا جس کے اوپر قصاص جاری ہوتی ہے، اور بھاگ کر جو ہے خانہ کعبہ پر حرم میں پہنچ جائے گا کہ اب میرے اوپر کوئی حکم جاری نہیں ہو سکتا، کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس جگہ کے احترام میں وہاں اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، وہاں اس کو پکڑا تو نہیں جائے گا، لیکن وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا تاکہ اس کے اوپر حد جاری ہو، اس کے اوپر قصاص جاری ہو، اسے اپنے کیے کی سزا ملے، اسے اپنے کیے کی سزا ملے۔ اور یہ حکم انسانوں ہی کے لیے نہیں ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے اور درختوں کے لیے بھی ہے کہ وہاں پر جو خودرو گھاس ہے اسے اکھیڑا نہیں جائے گا، درختوں کو کاٹا نہیں جائے گا، جانوروں کا شکار نہیں کیا جائے گا، وہاں جانوروں کو مارا نہیں جائے گا۔ یہ حکم امنا سب کے لیے ہے، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی۔ پھر فرما رہے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کا آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب اس میں طوفان آیا تو وہ خانہ کعبہ جو ہے ڈھا گیا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، اس کی بنیادیں باقی رہی تھیں، اس کی عمارت ڈھا گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے تعمیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو بلند کیا، یعنی وہ نشانی موجود تھی اور وہاں ملبہ موجود تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواروں کو بلند کیا۔ تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس کی دیواروں کو بلند کیا تھا، اس پتھر پر معجزے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے تھے، اور ایک روایت میں تو تاریخی روایت ہے، اس میں تو یہ بھی ہے کہ وہ پتھر خود بخود جیسے لفٹ ہوتی ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اونچی جگہ پر جانا مقصود ہوتا تھا تو وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، جب انہیں نیچا ہوتا تھا تو وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ پتھر مطاف میں خانہ کعبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر وہ پتھر لگا ہوا ہے، تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، اور اس 2 رکعت نماز کا مقام ابراہیم پر پڑھنا افضل ہے، اس 2 رکعت کا مقام ابراہیم پر پڑھنا افضل اور سنت ہے۔ تو یعنی اس مقام ابراہیم پر اس طریقے سے نماز پڑھی جائے کہ وہ بھی سامنے ہو اور خانہ کعبہ بھی سامنے ہو، تو یہ مطلب ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے یہ حکم دیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔
یعنی کوئی بھی گھر ہو اللہ کا، بیتی کہا ہے، مراد یہاں پر بات چل رہی ہے خانہ کعبہ کے لحاظ سے، حرم کے لحاظ سے، لیکن مطلق لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی سا بھی گھر ہوگا، کوئی سا بھی گھر کسی بھی جگہ پر ہوگا، اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور وہ گھر بنایا کیوں جاتا ہے؟ وہ گھر بنایا جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے، کہ اللہ کے لیے اعتکاف کیا جائے، اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، اللہ کے لیے رکوع کیا جائے، اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے۔ اور وہاں کے لیے حکم ہے للطائفین، کہ وہ گھر جو ہے پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، جو دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ طواف کرنا چاہتے ہیں، جو طواف کرنا چاہیں ان کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھو۔ رکوع اور سجدے سے پہلے طواف کا ذکر ہے، رکوع اور سجدے سے پہلے یعنی نماز سے پہلے طواف کا ذکر ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، ایک تو فرض نماز ہے، فرض نماز تو اپنے وقت پر ادا کی جائے گی، لیکن ایک عام وقت ہے اور کوئی شخص وہاں پر عبادت کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کے لیے طواف کرنا افضل ہے یا نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ طواف کرنا افضل ہے، طواف کرنا افضل ہے، کہ طواف کے لیے وہی جگہ مخصوص ہے۔ نماز آپ اپنے گھر پر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف اسی جگہ کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس جگہ کے علاوہ دنیا کی کسی دوسری جگہ آپ طواف نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے طواف کا ذکر فرمایا، پھر معتکفین اعتکاف کا ذکر فرمایا، اس کے بعد رکوع سجود کا ذکر فرمایا۔ اور ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پچھلے ہفتے میں نے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اس میں سے ایک آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ سب سے پہلے تو حکم یہ ہوا کہ ملک شام سے فلسطین آؤ، فلسطین سے حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر چلو، ایک جگہ پر چلو۔ حضرت جبریل، نہ جگہ کا نام بتایا گیا، نہ جگہ کا مقام بتایا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہ ان کے ساتھ میرے حکم کے مطابق چلو۔ اب وہ تینوں چل دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بچے، اور وہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں بھی کہیں ہریالی اور سرسبزی اور شادابی آتی تو حضرت ابراہیم کہتے کہ شاید یہاں کے لیے رکنے کا حکم ہو کہ یہاں رک جائیں کہ نہیں اور آگے چلو۔ وہ چلتے اس جگہ پہنچے، جہاں اس ریگستان میں پہنچے جہاں خانہ کعبہ اور مطاف ہے۔ تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تھوڑا سا ایک جھونپڑی ڈالی اور ایک مشکیزہ رکھا اور ایک تھوڑا سا توشہ رکھا اور چل دیے کچھ نہیں فرمایا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو حکم تھا کہ وہاں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ بھی نبی کی بیوی تھی، ان کا ایمان بھی اسی درجے کا ایمان تھا جیسا نبی کا ایمان، اس کے گھر والوں کا بھی ایمان اسی درجے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس لق و دق ریگستان میں ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ پوچھتی جا رہی ہیں اور وہ چلتے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ہاجرہ نے خود کہا کیا اللہ کا حکم اسی طریقے سے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے اللہ کا یہی حکم ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے چلے گئے جہاں مڑنے کی جگہ آئی کہ اب وہ بچے نہیں دکھ رہے تھے، فیملی نہیں دکھ رہی تھی، وہاں رک کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ اس جگہ کو جو ہے اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اللہ اس جگہ کو پرامن بنا دے،
اس جگہ کو پرامن بنا دے، لق تک جنگل ہے، ریگستان ہے، جو ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو اس کے باشندوں میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہوں ان کو مختلف پھلوں سے رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ اور دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اہلہ من الثمرات من آمن منہم وارزق اہلہ فرمایا کہ اس کے باشندوں کو مختلف پھلوں سے جو ہے رزق عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کری کہ یہاں پر پھل ہریالی پیدا کر دے، یہاں پر مختلف طرح کے پھل پیدا کر دے، بلکہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ یہاں کے باشندوں کو پھل عطا فرما۔ یعنی دنیا بھر کے جو مختلف جگہوں کے جو پھل ہوتے ہیں، جو سرسبزی اور شادابی کی علامتیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری مکہ میں ان کی دعا کا اثر ہے کہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی موجود ہوتی ہیں وہاں پر، کہ جو ہر پھل وہاں موجود ہوتا ہے، ہر نعمت وہاں موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص کفر کرے گا یعنی نافرمانی کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی کچھ ہم نفع دیں گے، وہ بھی وہاں کی نعمتوں سے کچھ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ لاؤں گا۔ یعنی وہ جو نعمتیں ہیں وہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ہیں، وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھی جائے گا، کافر بھی جائے گا، تو اسے بھی اس نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی اٹھا رہے تھے، اور دونوں دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ نیک عمل کر رہے ہیں، اس پر تکبر نہیں ہو رہا، نیک عمل کر رہے ہیں اس پر تکبر نہیں کر رہے، اس پر جو ہے بڑائی دل کے اندر نہیں آ رہی، اور اس عمل کے کرتے ہوئے بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ عمل بھی اسی وقت قبول ہوگا جب اللہ قبول کرے گا۔ کہ ہم سوچیں کہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ہمارا نیک عمل اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں پیش کیا جا سکے۔ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اب اس کے گھر کو بنا رہے ہیں، اور بنانے میں اپنا کہ میں بنا رہا ہوں یہ بات ان کے دل کے اندر نہیں آ رہی، میں بنا رہا ہوں، اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، بلکہ یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کر لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی ہیں جو لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اور لوگوں کی دعاؤں کو سننے والے ہیں، اور ان کے دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لیجئے، ہم کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لیجئے، اور ہماری نسلوں میں سے بھی ایک امت ایسی پیدا کر دیجئے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو۔ ایک ایسی ہماری ذریت میں سے کہتے ہیں کہ یہی دعا ہے جس دعا کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل چل رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہم کو یہاں پر مناسک کا جو لفظ ہے یہ عموماً بولا جاتا ہے حج کے لیے، مناسک عموماً بولا جاتا ہے حج اور اعمال حج کے لیے، لیکن یہاں پر عمومی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور اے اللہ ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دیجیے۔ اے اللہ ہم کو، کیونکہ حج بھی ایک حکم ہے،
اسی طریقے سے دوسرے بھی احکامات ہیں، تو یہاں پر مطلق ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دیجیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توباؤں کو قبول کر لیجیے، بے شک آپ ہی ہیں خوب توباؤں کو قبول کرنے والے اور لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور اے اللہ انہی میں سے یعنی ہماری امت نسلوں میں سے ہی ایک ایسا رسول مبعوث فرما دیجئے جو انہی میں سے ہو اور ان پر آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ غور کرنے کی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یتلو علیہم آیاتی کو الگ فرمایا اور یعلمہم الکتاب کو الگ فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتی کا حکم دونوں قرآن کریم سے متعلق ہیں، دونوں حکم قرآن کریم سے متعلق ہیں۔ ایک حکم میں متعلق ہے الفاظ قرآن سے، یتلو علیہم آیاتی کا، کہ جو ان کے اوپر ان کی کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کرنا مستقل حکم ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کے معنی کو سیکھنا مستقل دوسرا حکم ہے۔ جیسا کہ آج کل کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ تلاوت سے بغیر سمجھے تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں، بغیر سمجھے تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کریم کا مقصد تو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ اس لیے تلاوت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی محنت کی جائے۔ بہت اچھا حکم ہے، اس کا بھی حکم ہے، لیکن جس طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا بھی حکم ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور ایسے کی جائے جیسے نازل ہوا، ایسے کی جائے جیسے نازل ہوا، یعنی تلاوت کے لیے اس کے حروف کی ادائیگی کو سیکھنا، لہجے کو سیکھنا، اس کے قواعد کو سیکھنا، یہ بھی مستقل علم ہے اور اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ انک انت العزیز الحکیم، اور بے شک آپ ہی ہیں جو کامل ہیں اور حکمت والے ہیں، بے شک آپ ہی ہیں جو غالب آنے والے ہیں اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔